اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو کل کا لیکچر تھا وہ تھا قصیدہ، اس کی تعریف اور اس کی صنفی شناخت. آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. دوسرا لیکچر ہمارا اسی موضوع پر ہے اور آج ہم پڑھیں گے قصیدہ کے اجزائے ترکیبی اور اس کی تاریخ. یاد رہے یہ کلاس دونوں کلاسز کے لیے ہے، 11th اور 12th کے لیے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے اردو قصیدہ کی دو قسمیں ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ. یہ قصیدے کی تعریف میں آتے ہیں، یعنی کہ خطابیہ اور تمہیدیہ اس قصیدہ کی دو قسمیں ہیں. خطابیہ قصیدہ تعریف یا برائی سے شروع ہوتا ہے اور تمہیدیہ قصیدے میں تعریف یا برائی سے پہلے کچھ اشعار کہے جاتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے، خطابیہ تعریف یا برائی سے شروع ہوتا ہے اور تمہیدیہ میں تعریف یا برائی سے پہلے کچھ چند اشعار کہے جاتے ہیں. تمہیدیہ قصیدہ کے 4 حصے ہوتے ہیں. تمہیدیہ جو ہے اس کے 4 حصے ہیں. نمبر 1 تشبیب. تشبیب کسے کہتے ہیں؟ تمہیدیہ قصیدے کے شروع میں کچھ اشعار بہار اور حسن و عشق کی تعریف میں لکھے جاتے ہیں، اسے تشبیب کہتے ہیں. یعنی کہ تمہیدیہ جو قصیدہ ہے اس کے 4 حصے ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے تشبیب. تشبیب کسے کہتے ہیں کہ تمہیدیہ جو قصیدہ ہے اس کے شروع میں کچھ چند اشعار کہے جاتے ہیں، وہ بہار کی تعریف میں کہے جاتے ہیں یا حسن و عشق کی تعریف میں کہے جاتے ہیں، اسے تشبیب کہتے ہیں. مثال کے طور پر صبح دم دروازہ خاور کھلا، صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا. تو دوسرا نمبر ہے گریز. تمہیدیہ جو قصیدہ ہے اور اس میں کیا ہے، تمہید اور مدح کے درمیان جو اشعار لکھے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں. تمہید جب قصیدہ شروع ہوتا ہے، تمہید اور مدح یعنی کہ ممدوح کی جو تعریف کی جاتی ہے، ان کے درمیان جو اشعار لکھے جاتے ہیں اسے گریز کہتے ہیں. مثال کے طور پر بزم سلطانی ہوئی آراستہ، بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبہ امن و اما کا در کھلا. تیسرا نمبر ہے مدح یا حجو. مدح کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنے کو. یہ قصیدے کا اصل موضوع ہے. اس حصے میں شاعر حد سے زیادہ تعریفیں یا برائیاں بیان کرتا ہے. وہ اس چیز میں حد کر دیتا ہے، یعنی کہ یا تو برائیاں زیادہ کرے گا یا تعریفیں کرے گا. تو اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر شاہ روشن دل بہادر شاہ کہے، راز ہستی اس پہ سرتا سر کھلا. تو یہ ہے اس کی مثال. اس کے بعد ہے چوتھا نمبر مقطع یا خاتمہ. یہ جیسے غزل میں آخری شعر جیسے مقطع ہوتا ہے اور اس کو خاتمہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کا حصہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا کرتا ہے. یعنی کہ جو شاعر ہوتا ہے، جو قصیدہ لکھنے والا ہوتا ہے، جس پر وہ لکھتا ہے، ممدوح یعنی کہ جس کی مدح لکھتا ہے، جس کی تعریفیں لکھتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے اس آخری حصے میں اور اس کی لمبی عمر کی دعائیں کرتا ہے اور کبھی کبھی اپنی خواہش بھی بیان کر دیتا ہے. مثال کے طور پر تم سلامت رہو 1000 برس، یہ شاعر کہتا ہے، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہو 50 برس. اور دوسرا میری تنخواہ کیجئے ماں بابا، تا نہ ہو زندگی دشوار. یعنی کہ شاعر اپنی خواہش بھی ظاہر کر دیتا ہے اور ممدوح کی تعریف بیان اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. آگے چل کر قصیدہ کی تاریخ. قصیدہ کی تاریخ یعنی کہ قصیدہ گوئی شروع کب ہوئی. قصیدے نے سرزمین عرب میں جنم لیا اور وہاں سے بے حد مقبول ہوا، لیکن قدیم شعرائے عرب نے قصیدہ گوئی کو جھوٹی خوشامد اور اپنا کام نکالنے کے لیے یا انعام پانے کے لیے استعمال نہیں کیا. یعنی کہ عرب کے جو شعراء تھے انہوں نے اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال نہیں کیا. عرب کے شعراء نے قصیدے میں اپنے قبیلے، اپنے گاؤں یا کسی بزرگ یا اپنے محبوب کی تعریف بغیر کسی غرض کے صدق کے دل سے کرتے تھے. یعنی کہ وہ جو شاعری لکھتے تھے قصیدے کے طور پر، وہ کسی غرض و غائط کے لیے نہیں لکھتے تھے، بلکہ اپنے محبوب یا کسی بزرگ یا اپنے گاؤں، اپنے قبیلے، ان کی تعریفوں کے لیے لکھتے تھے. اس وقت قصیدہ میں جھوٹ اور مبالغے کا گزر بھی نہ تھا. یعنی کہ اس میں جھوٹی موٹی باتیں نہیں اور نہ کوئی مبالغہ آرائی ہوتی تھی. تو وہ بالکل صاف ستھرا سسٹم تھا.
اس لیے قصیدہ نگار جو کچھ بھی لکھتا تھا سننے اور پڑھنے والے اس پر یقین بھی کرتے تھے. لیکن آگے چل کر یہ صورت نہ رہی اور شعراء نے اسے حصول مطلب کے لیے استعمال کر لیا. یعنی کہ وہ اس کے اپنے حصول مطلب کے لیے استعمال کرنے لگے. کوئی اپنی نفس کے پورا کرنے کے لیے، ضروریات پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے لگا. عرب سے یہ صنف ایران پہنچی. قصیدہ گوئی کی صنف عرب سے ایران پہنچی. وہاں کی مخصوص تہذیب نے اسے متاثر کیا. نتیجہ یہ کہ قصیدے میں بناوٹ، مبالغہ آرائی اور جھوٹ کا دور دورہ ہو گیا. یعنی کہ جو ہی ایران تک یہ صنف پہنچی تو پہلے عرب کے شعراء اس میں بڑی سنجیدگی سے کام لیتے تھے، لیکن ایران جب پہنچی تو اس کے بعد اس میں جھوٹ، مبالغہ آرائی، زیادہ بڑھا چڑھا کے تو ان چیزوں کا دور دورہ ہو گیا. فارسی کے بلند پایا شاعروں نے قصیدے کی طرف خاص توجہ کی اور اسے بہت فروغ دیا. لیکن قصیدہ اب مصلحت کا شکار ہو چکا تھا اور اسے کام نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس لیے اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات دکن سے ہوئی. سلطان محمد قلی قطب شاہ نے 1611 عیسوی میں کے قریب قصیدے لکھے. ان قصائد کی زبان کو دکنی اردو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو کہنا بجا ہے دکنی اردو، اور وہ دکن کے تھے لہٰذا انہوں نے دکنی زبان میں دکنی اردو میں لکھا، کیونکہ اس میں دکنی الفاظ کی کثرت زیادہ ہے. دکن کے قصیدہ گو شعراء میں نصرتی کا نام بہت اہم ہے. یعنی کہ یہ دکن کے رہنے والے تھے نصرتی، تو انہوں نے بھی قصائد لکھے. اس کے بعد شمالی ہند میں سودا نے بڑا نام پیدا کیا. محمد رفیع سودا نے، انہوں نے بھی قصائد میں بہت اپنا نام روشن کیا. اس صنف سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی. کیوں؟ یعنی کہ ان کو اس قصیدہ گوئی کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا، لہٰذا انہوں نے اس میں بہت نام کمایا. انہوں نے مدحیہ اور ہجویہ قصائد بھی لکھے اور شہر آشوب بھی کہے. قصیدہ نگاری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، یعنی کہ قصیدہ نگاری میں کون سی چیزیں ضروری ہیں، مثال کے طور پر زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی و نیز پرکشش تشبیب اور دلچسپ گریز، پرجوش اور مبالغہ آمیز مدح، ان سب کا ہونا ضروری ہے. اور یہ سب سودا کے قصیدوں میں موجود ہے. یعنی کہ جو قصائد انہوں نے لکھے، جو خاصیت قصیدے کے اندر ہونی چاہیے، جو چیزیں ہونی چاہیے، وہ اس میں موجود ہیں. لکھنؤ میں مصحفی و انشا نے بہت سے قصیدے لکھے. دو شعراء مصحفی اور انشا، انہوں نے بھی بہت سے قصائد لکھے یہ لکھنؤ میں. لیکن عہد سودا کے بعد قصیدہ نگاری کا دوسرا اہم دور مومن، ذوق اور غالب کا ہے. یعنی کہ سودا کے بعد اگر کسی شاعر کا دور شروع ہوتا ہے قصیدہ گوئی میں، وہ تین شعراء ہیں، مومن ہیں، غالب ہیں اور ذوق ہیں. مومن کسی دربار سے وابستہ نہ تھے اور نہ ہی انعام کے طلبگار تھے. یعنی کہ وہ شعراء ایسے تھے کہ جن کو یہ اپنی لالچ نہیں تھی کہ ہمیں ہماری ضروریات اس سے پوری ہوں، بلکہ وہ اپنے طریقے سے اس کو لکھتے تھے. لیکن اظہار تشکر کے طور پر انہوں نے قصیدے کہے. غالب نے کئی قصیدے لکھے اور اس میدان میں بھی اپنا راستہ الگ بنا لیا، جیسے نثر کے میدان میں یا نظم کے میدان میں یا غزل کے میدان میں. تو اسی طرح انہوں نے قصیدے کے میدان میں بھی اپنا راستہ الگ نکالا. قصیدہ نگاری میں ان کی توجہ مدح سے زیادہ تشبیب پر رہتی تھی. غالب کے قصیدے اپنا انفرادی رنگ رکھتے ہیں، لیکن اس عہد کے سب سے اہم قصیدہ گو ذوق ہیں. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ذوق کی طرف زیادہ نگاہیں جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت اہم اور وہ سب خاصیت جو قصیدے کے اندر ہیں ان کو مد نظر رکھ کر قصیدے لکھے ہیں. ان کے قصیدے گہرا علمی رنگ لیے ہوئے ہیں اور ان میں اصطلاحات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے. میں نے جیسے پہلے لیکچر میں عرض کیا تھا آپ سے کہ مشکل الفاظ اور وہ چیزیں جو ایک انسان کے اوصاف بیان کرنے کے لیے، اس کی برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا ہونا لازمی ہے تاکہ اس سے پتہ چلے کہ قصیدہ کیا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں اس کے کلام میں پائی جاتی ہیں اور ان میں اصطلاحات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے. منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی، جلال لکھنوی اور محسن کاکوروی وغیرہ کو بھی قصیدہ گوئی میں اعلیٰ مقام حاصل ہے. یہ وہ شعراء ہیں جن کو ان کے علاوہ قصیدہ گوئی میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے اور ان کے کلام بھی قابل رشک مانے جاتے، قابل رشک یعنی کہ قابل فخر مانے جاتے ہیں. لیکن ان کے بعد
ایسا کوئی قصیدہ نگار پیدا نہیں ہوا جس کا نام قابل ذکر ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر قصیدہ گوئی پر۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر دیا تھا وہ تھا قصیدہ، اس کی تعریف اور اس کی صنفی شناخت۔ آج ہم نے جو لیکچر دیا اس میں ہم نے بیان کیا قصیدہ کی اس کے اجزائے ترکیبی اور اس کی تاریخ۔ تو اس سے اگلا لیکچر انشاءاللہ کل۔